الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق صدق الله العظیم وصدق رسوله الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پس میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، پس میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والے ہیں۔ اس حوالے سے چونکہ تصوف کے ٹاپک پہ جو ہماری تشریح چل رہی ہے وہ اشعار پہ اب مبنی ہے، تو شعر حضرت معین الدین گولروی نصیر الدین شاہ صاحب کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شعر ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ اس حدیث کے حوالے سے: نمود اپنا جب کنز مخفی نے چاہا، فاحببت ان اعرف اس نے سنایا، تو وحدت نے کثرت میں جلوہ دکھایا، مگر ذات مخفی کی مخفی رہی ہے، مگر ذات مخفی کی مخفی رہی ہے۔ تو اس حوالے سے جو شعر کا مصرع اولیٰ ہے اس میں حدیث قدسی بیان کی گئی ہے، جو میں نے تلاوت بھی کی ہے: کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو پس میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ اس کی طرف مصرع اولیٰ میں اشارہ ہے۔ چونکہ انسان کی تخلیق کا سبب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرفان ہے، انسان اپنے خالق کو پہچانے، یہ انسان کے لیے خصوصی ہے، اس لیے اس کو خلیفہ بھی بنایا گیا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنی تخلیق کے سبب کو، اپنے تخلیق کے جو مقصد ہے اسے ہمیشہ پیش نظر رکھے اور کوشش کرے، فل ٹرائی کرے کہ اسے عرفان ذات حاصل ہو جائے۔ اسی کوشش میں اگر اس کی موت بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں، اس میں سعادت کی بات ہے۔ اب جو پہلا مصرع ہے نمود، مصرع اولیٰ جو ہے، مصرع اولیٰ، اس میں نمود ہے اور مخفی کے الفاظ آئے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو نمود نمائش کرنا، ظاہر ہونا، اور مخفی چھپا ہونا دو الگ الگ کیفیات ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک وقت میں دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ چھپا ہوا بھی ہو اور ظاہر بھی ہو، یا ظاہر ہے یا چھپا ہے۔ اگر چھپا ہے تو ظاہر نہیں ہے، اگر ظاہر ہے تو چھپا ہوا نہیں ہے۔ مراد یہ کہ دونوں کیفیات ہیں جس کا مفہوم بھی الگ الگ ہے، اکٹھا ہونا ان کے لیے ممکن نہیں ہے بظاہر، عقل یہی کہتی ہے، اگرچہ ذات مطلق اپنی نمود اور منزل عرف سے پہلے مرتبہ خفا میں تھی، چھپی ہوئی تھی، جیسا کہ حدیث سے واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات میں ساری صفات ہیں، اس کی صفات چھپی ہوئی تھی، کائنات تخلیق کی گئی، پھر اس کی پہچان کے لیے اس کائنات میں سارا سامان کیا گیا، پھر انسان کو، حضرت انسان کو تخلیق کیا گیا کہ لو بھئی یہ میری کائنات ہے، اس میں میری ساری صفات ہیں، اسی میں میری ذات کی پہچان ہے، میری ذات کو تلاش کرو۔ البتہ میں پہلے مخفی تھا، اس کیفیت کو میں نے چھوڑ دیا، ترک کیا، اب میں ظاہر ہو گیا ہوں، پوشیدہ نہیں رہا۔ اب سمجھیں اس کو پھر
اللہ رب العالمین نے جو صفت خفا تھی، پوشیدہ صفت تھی، اس کو ترک کیا. کیوں ترک کیا؟ کہ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا، خزانہ چھپا ہی ہوتا ہے نا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کنز کا مطلب خزانہ، تو چھپا ہوا خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ میں پہچانوں. مراد یہ وہ جو چھپی ہوئی کیفیت تھی، وہ میری صفت تھی، اس کو میں نے ترک کر دیا، ختم کر دیا، کہ میں اب مخلوق سے چھپا ہوا نہ رہوں. اور اس کی پہچان کے لیے میں نے انسان کو تخلیق کیا. لیکن یہ فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو تخلیق کیا. تو مخلوق میں سے افضل جو ہے وہ حضرت انسان ہے. تو مراد یہ ہوگی کہ جو صفت خفا ہے، جو چھپا ہونا ہے، مخفی ہونا ہے، وہ ظہور ہو گیا اللہ تعالیٰ کی صفت کا. تو خفا کو ترک کیا اور اپنی نمود کو ظاہر کرنا چاہا. گویا اس لحاظ سے اللہ رب العالمین کی جو خفا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سنت متروکہ ہے، یعنی ترک کی ہوئی سنت ہے، ختم نہیں ہوئی. یہ ذہن میں رکھنا ہے، ختم نہیں ہوئی، متروکہ ہے وقتی طور سے. جیسے بھی اللہ چاہا، جیسا اللہ ماشاء اللہ، جیسا اللہ نے چاہا اس کو ترک کیا ہے. اور نمود و ظہور، سنت مستعملہ اسے کہتے ہیں، استعمال جو سنت ہے، یہ جو ظاہر کیا ہے یا جو موجود چل رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے. اب انسان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے اس کی ذات کو جو قابل اظہار بنایا ہے، اور پھر صفات سے بھی نوازا ہے، اور غیر معمولی صفات سے نوازا ہے، اور اس کے اندر صلاحیتیں ودیت کر دی ہیں. عقل و شعور، عقل دی ہے، سوچ بچار کی قوت دی ہے، حق اور باطل کی پہچان دی ہے، اس کے لیے آنکھ دی ہے، کان دی ہیں، زبان اظہار کے لیے دی. کتنی صفتیں دی ہیں، اتنی صفتیں دی ہیں کہ وہ میرا عرفان کرے، وہ عرفان پہچان کرے، مجھ سے متعارف ہو، یہ اس کا خالق ہے. وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، یہ پہچان کرے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اسی کو سجدہ کرے، سجدہ اسی کو ہے، اور کسی کو سجدہ نہیں ہے کائنات میں. باقی ساری مخلوق ہے، وہ خالق جو ہے وحدہ لا شریک ہے، اس چیز کی پہچان کرے. اور پھر پہچان کرانے کے لیے انبیاء بھی بھیجے تاکہ راستہ بتایا جائے، آسان کیا جائے. اصل میں تصوف توحید ہے ساری. دیکھیں توحید میں نے آخر میں آپ کو یہ بتائی ہے آہستہ آہستہ لا کے. اب بوقت ضرورت انہیں مخفی رکھنے کی بجائے ان کو ظاہر کرے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات، بلکہ اس کی ذات میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات ڈالی ہوئی ہیں، اس کو ظاہر کر دیں. جیسے روح ہے، امر ربی ہے، ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں، اس روحانی سسٹم کو بھی ظاہر کرے. اور یہ بھی ہم نے سیرت میں پڑھا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِثْ. اے مصطفیٰ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نعمت کی ہے اس کو آپ بیان کیا کریں، چھپایا نہ کریں. کیونکہ دور جو اخفا ہے، مخفی دور ہے، وہ گزر چکا ہے. خفا کا دور، پوشیدگی کا دور گزر چکا ہے. ان عرف کا دور شروع ہوا ہے، اور ایک اعلان سے شروع ہوا ہے کہ کنتو کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. یہ اعلان ہو گیا، بات ختم ہوئی. تھا ماضی ہو گیا، ترک ہو گیا. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، اب نیا کام شروع ہوا. پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اس کے لیے پھر آگے کیا کر دیا، اور ہو رہا ہے تا قیامت تک ہوتا رہے گا. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا. تو معلوم ہوا کہ عرف کے اعلان کے بعد ابد تک موجودات کو رخصت نمود دے دی گئی. اپنے آپ کو ظاہر کرو، اللہ کی پہچان کرو. خواہ مخواہ کا جو اخفا ہے، یہ اس کو ملمہ کاری نہ کرو، تصنع نہ کرو. کیونکہ خواہ مخواہ چون میں بڑی چیز ہوں، بتانا ہے نہیں کسی کو. یہ چیز ہو تو ظاہر کرو. جو اللہ کی صفات ظاہر کرو گے نا، ظاہر ہو، بتاؤ، بات کرو. اگر نہیں آتا تو کہہ دو مجھے نہیں آتا، یا مجھے کسی چیز کا معلوم نہیں ہے تو کہہ دو نہیں آتا. یہ خواہ مخواہ کے چھپوا کے انسان چھپائے رکھے، جی یہ بڑی بلا ہیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں.
ظاہر کرو، اللہ نے کہا ہے ظاہر کرو، کیونکہ تم نے ہی اللہ کی جو اللہ تعالیٰ نے صفت خفا چھوڑ کر ترک کر کے صفت نمود نمائش ظاہر کی ہے، تو اس کی صفات کا اظہار کرو. اگر علم دیا تو اس کا اظہار کرو، اگر کوئی ہنر دیا تو اس کا اظہار کرو، اگر کوئی اور چیز دیا تو اس کا اظہار کرو، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. یہ بھی ساتھ ضرور یاد رکھنا ہے. خام خواہ کا چیز کو چھپانا، تصنع کرنا، یہ ریاض کاری کی طرف پلٹتا ہے، لوٹ کے جاتا ہے. ہر موجود کو چاہیے کہ اس میں جس قدر خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوں وہ بازار وجود میں اس کی نمود کرے، مگر اس نمود میں خود نمائی نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری سے پاک ہونی چاہیے، خود تعریفی کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. کہ جیسے کہا ہے نا کہ خود ستائش یا خود نمائی نہ کیا کرو. وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، میں بڑا نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، عبادت گزار ہوں. وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ جانتا ہے کون متقی ہے. اس میں ریاکاری یا خود نمائی کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. سب کچھ تمام نمود تحدیث نعمت کے طور پر ہونا چاہیے، جیسے کہ کہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے مصطفیٰ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کا اظہار کیا کریں، ان کی نمائش کیا کریں، لوگوں کو بتایا کریں یہ اللہ کی نعمتیں عطا کی ہیں، تمہیں یہ عطا کی ہیں. اور سب سے بڑی نعمت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو اس غرض و نیت سے اگر ہو کوئی دیکھے اس شخص کو، دیکھنے والی آنکھیں ہوں، تو اس کو مصنوع کو دیکھ کر پرسانے کی یاد آتی ہے، مخلوق کو دیکھ کر خالق کی یاد آتی ہے. وقت ہوا، میں ایک شعر پہ پورا کرتا ہوں. مزہ تب یہ ہے نا کہ زبان یہ کہہ اٹھے، سانے کی یاد آتی ہے سنت کو دیکھ کر، سانے کی یاد آتی ہے سنت کو دیکھ کر. اللہ رے کیا جمال ہے، کیا خد و خال ہے، اللہ رے کیا جمال ہے، کیا خد و خال ہے. صلی اللہ تعالی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت.